بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے اتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے اور اتنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ جس مذہب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے اور ہمیں صحیح اور غلط پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ہمیں جتنے تہوار ہیں ان کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا ہے اور جو تہوار نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اور کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو سمجھ لیں اور پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو لوگوں نے بہت سے غلط تہوار منانے کے لیے دوسری قوموں نے متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، پورے جوش اور جشن کے ساتھ ان کے تہواروں کو مناتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس تہوار کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے کا تہوار، جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہی ہیں، یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور اسی لیے ہمیں ان کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور جن باتوں سے ہمیں روکا گیا، جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا، یقیناً ان کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی ضرور نقصان تھا، اس لیے ہمیں ان سے محفوظ رکھا گیا اور بچایا گیا۔ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے جس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے خوشی منانے کے۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جو خوشیاں مناتے ہیں یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سب شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ آدمی کے سامنے دوسروں کے تہوار کو، دوسروں کے غلط اعمال کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس شیطان سے اپنا بچاؤ رکھو اور اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور یہ جو تہوار ہے ویلنٹائن ڈے کا تہوار، یہ ایک عیسائی پادری کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر شادیاں کرنا منع تھا، اس نے ایک پادری نے اپنی راہبہ سے شادی کی اور نکاح کیا، تو وہ جو لوگ تھے قوم کے ان کو یہ پسند نہ آیا، انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ 14 فروری انہوں نے اس لیے متعین کیا تھا کہ ان کو خواب میں دکھلایا گیا تھا کہ یہ دن مبارک دن ہوتا ہے، اس لیے ہم اس دن شادی کریں گے، لیکن وہ شادی کیونکہ ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی اس لیے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی یاد میں منایا جانے والا تہوار ہے جو سراسر بے حیائی پر، بدتمیزی پر اور فحاشی کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک غلط خواہش پوری کرنے والے لوگوں کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں سے روکتا ہے، تم اپنے مذہب سے آزاد ہو جاؤ، جس طرح چاہے کرنے لگو، یہ باتیں کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ حیا مومن کا زیور ہوتا ہے، مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں ایک شعبہ حیا کا بھی ہے۔ اسی طرح ہر قوم کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اور مومنوں کی تہذیب اور ان کا اخلاق حیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ برائی کے اوپر مشتمل ہو۔ جب کسی کے اندر شرم آ جاتی ہے اور حیا آ جاتی ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس دن لڑکا اور لڑکی تنہائی میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، اور وہ سراسر ناجائز ملاقات ہوتی ہے، ناجائز عشق ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بالکل بے راہ نہیں چھوڑا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں، جس عورت کے ساتھ چاہیں بیٹھ جائیں، اس کو تحفے پیش کریں اور گفٹ پیش کریں، بلکہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت پوری کرنے کی اجازت نہ ہو، بلکہ حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، اور جو اس طریقے کے اندر ثواب بھی ہے اور وہ عبادت بھی ہے، ہمیں اسی طریقے سے ضرورت پوری کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور ایک طریقہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر چلنے سے ہم جہنمی بن جاتے ہیں اور اپنی جہنم کو بڑھا چڑھا کر اس کے اندر حصہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کر کے اپنی خواہش کو پورا کریں گے تو ہم جنتی بنیں گے، ثواب میں داخل ہوں گے اور ایک بہت بڑا حصہ اجر کا پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر جو لڑکا اور لڑکی عشق کا اظہار کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اس کے محرم کے بغیر ملنا جائز نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی محرم مرد نہیں ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کے اوپر غور کریں، اپنے مسلمان بچوں کو روکنے کی کوشش کریں، ان کا جلد از جلد نکاح کریں، اور نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت کا ان کے اندر بڑھاوا پیدا کریں۔